السلام علیکم۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً 1 صدی پہلے لکھی گئی، لیکن اس کا موضوع آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کی۔ جی، اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بنیادی تحریر ہے جس نے جہاد کے تصور پر ہونے والی گفتگو کو ایک نئی سمت دی۔ ہمارا مقصد آج اس کی گہرائی میں جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کے اصل دلائل کیا تھے اور آج کے دور میں وہ کیوں اتنے اہم ہے۔ تو پھر آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سوال کہ اس کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مولانا مودودی نے اسے کن حالات میں لکھا؟ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کتاب 1920 کی دہائی کے اواخر کی بات ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا کی اپنی عمر صرف 24-25 سال تھی۔ اتنی کم عمری میں؟ جی بالکل، اور وہ دور برصغیر کی تاریخ کا ایک بہت آپ کہہ لیں ہنگامہ خیز دور تھا۔ ایک طرف انگریز راج تھا، دوسری طرف ہندو مسلم تعلقات میں شدید تناؤ تھا، اور خاص طور پر کچھ حلقوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض بہت زور شور سے کیا جا رہا تھا کہ یہ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اچھا، تو یہ کتاب ان اعتراضات کا ایک طرح سے جواب تھی؟ جی، لیکن صرف جواب نہیں تھی۔ مولانا نے خود کتاب کے دیباچے میں یہ بات واضح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر مقصد صرف دفاع کرنا ہوتا، مطلب صرف الزامات کا جواب دینا ہوتا، تو یہ کام بہت آسان تھا۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ وہ دنیا کے سامنے جنگ اور امن کے بارے میں اسلام کا ایک مکمل، ایک مثبت نظریہ پیش کریں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام نے جنگ کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے اصولوں اور اخلاقیات کا پابند بنایا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو اس جامع نظریے کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جہاد کی اصل تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ دیکھیں، ان کے مطابق جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ ہے جہاد کا ترجمہ۔ لوگ اسے جنگ یا ہولی وار سمجھتے ہیں، جو کہ عام فہم ہے۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد نکلا ہے عربی لفظ جہد سے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ بالکل، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری صلاحیت سے کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے اور زمین سے ظلم اور فساد کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ تو جنگ اس کا صرف ایک حصہ ہے؟ جی، جنگ، یا جسے قرآن قتال فی سبیل اللہ کہتا ہے، وہ اس وسیع جدوجہد کا صرف ایک اور وہ بھی آخری حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، یعنی طاقت کا استعمال تسلط کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خاتمے کے لیے۔ آئیے اس پر ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں۔ اچھا، تو اگر جنگ صرف ایک پہلو ہے تو اس جدوجہد کی دوسری شکلیں کیا ہیں؟ بالکل، مولانا مودودی اس کی کئی پرتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اور بنیادی جہاد تو انسان کا اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اپنی خواہشات کے خلاف؟ جی، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، پھر زبان اور قلم سے حق بات کہنا، معاشرے میں برائی کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ اور کتاب میں انہوں نے 2 قسم کی جنگ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے: مدافعانہ جنگ اور مصلحانہ جنگ۔ مدافعانہ جنگ یا ڈیفینسو وار، یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے، اپنے دفاع میں لڑی جائے، لیکن یہ مصلحانہ جنگ یا ریفارمیٹو وار، یہ تصور بہت اہم لگتا ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ جی، اور یہی اس کتاب کا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق مصلحانہ جنگ کا مقصد کسی ملک پر قبضہ کرنا یا اس کے وسائل لوٹنا؟ یا لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ایسے ظالم نظام کو طاقت سے ہٹانا ہے جو اپنے ہی عوام کو فکری طور پر غلام بنائے ہوئے ہے اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچنے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کو انتخاب کی آزادی دینا؟ بالکل، تاکہ وہ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے خود فیصلہ کر سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست میں مداخلت کر سکتی ہے؟ وہ اس کے لیے بہت سخت شرائط رکھتے ہیں۔ یہ آخری آپشن ہے۔ اس سے پہلے دعوت اور تبلیغ کے تمام پرامن راستے اختیار کیے جائیں گے۔ جب کوئی حکومت پرامن ذرائع کو طاقت سے کچل دے اور اپنے ہی عوام پر ظلم کی انتہا کر دے، صرف تب یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور مقصد پھر بھی صرف اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے، ملک پر قبضہ کرنا نہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی محدود اور ذمہ دارانہ تصور ہے۔ اچھا، اس کی کوئی روحانی جہت بھی ہے؟ آپ نے شروع میں اللہ کی رضا کی بات کی تھی۔
جی، اور وہی اس کی روح ہے۔ مولانا اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ جہاد کی ہر شکل، چاہے وہ قلم سے ہو یا تلوار سے، اس کا محرک خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی ذاتی مقصد نہ ہو؟ بالکل نہیں۔ ذاتی انعام، مال کی لالچ، شہرت کی خواہش، قومی غرور، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نیت میں شامل ہو گئی تو وہ جہاد اللہ کے نزدیک جہاد نہیں رہتی، وہ فساد بن جاتی ہے۔ تو اصل جنگ انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جی، نیت خالص نہیں تو باہر کی کامیابی بھی بے معنی ہے۔ یہ بات سمجھنا اس پورے تصور کے مرکز کو سمجھنے کے برابر ہے۔ آئیے اس روحانی پہلو پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ خاموش رہتے ہیں۔ اچھا، جو چیز یہاں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے صرف اسلام کے جنگی قوانین بیان نہیں کیے۔ تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک تاریخی موازنہ پیش کیا ہے۔ کتاب میں انہوں نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریقہ جنگ، یہودیوں کا طریقہ جنگ اور عیسائی اقوام کا طریقہ جنگ۔ اور زمانہ جاہلیت سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اسلام سے پہلے کا عرب کا دور۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں جنگ کا کوئی اصول نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا لوٹ مار، قبیلوں کو تباہ کر دینا، عورتوں بچوں کو غلام بنانا۔ مطلب ایک وحشت اور بربریت کا نام تھا۔ بالکل، یہاں تک کہ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا بھی عام تھا۔ تو اس پس منظر میں اسلام نے کیا تبدیلی متعارف کروائی؟ کیا اصول دیے؟ اسلام نے جنگ کو وحشت سے نکال کر اصولوں اور اخلاقیات کا پابند بنایا۔ اس نے واضح احکامات دیے، جیسے جنگ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ان تمام لوگوں کو قتل کرنے کی سختی سے ممانعت ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے۔ جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو تحفظ دیا گیا۔ جی، اسی طرح فصلوں کو جلانے، پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام نے جنگ کو ذاتی انتقام سے نکال کر ایک نظریے کی جدوجہد بنا دیا۔ یہ اصول تو اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں جیسے جنیوا کنونشنز ان سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ بالکل، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک ناقابل تصور انقلابی تبدیلی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کے نزدیک مقصد صرف فتح نہیں، بلکہ اس عمل کے دوران بھی انصاف اور انسانیت کے معیار کو بلند رکھنا ہے۔ جنگ کے دوران بھی اخلاقیات کی پابندی، اس پر واقعی سوچنا چاہیے۔ تو پھر اس سب کا اس سب سے بڑی غلط فہمی سے کیا تعلق ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا؟ مولانا اس دلیل کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے اشاعت اسلام اور تلوار کے عنوان سے ایک پورا باب ہی اسی موضوع پر لکھا ہے۔ ان کا سب سے بنیادی اور مضبوط موقف قرآن کی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کا معاملہ ہے اور دل تلوار سے نہیں بدلے جا سکتے۔ لیکن پھر وہی سوال کہ اگر زبردستی نہیں تھی تو لڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ وہ یہاں ایک بہت واضح فرق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تلوار کا استعمال لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے تھا ہی نہیں، بلکہ ان ظالم سیاسی اور سماجی نظاموں کو توڑنے کے لیے تھا جو لوگوں اور اسلام کے پیغام کے بیچ میں دیوار بنے ہوئے تھے۔ اچھا، تو تلوار فرد کے خلاف نہیں بلکہ اس نظام کے خلاف اٹھی جو فرد کی آزادی چھین رہا تھا۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو فکری غلامی سے آزاد کرایا جائے تاکہ وہ کھلے ذہن سے اسلام کا پیغام سنیں، پرکھیں اور پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ مطلب تلوار کا مقصد انتخاب پر مجبور کرنا نہیں تھا، بلکہ انتخاب کی آزادی کو ممکن بنانا تھا۔ یہ فرق سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جی، کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا، بازاروں میں دھماکے کرنا، یہ سب کچھ جہاد کے ان بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ ظلم ہے، اور جہاد تو آیا ہی ظلم کو مٹانے کے لیے ہے۔ سچی اسلامی جدوجہد اور انتہا پسندی کے درمیان یہ فرق سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ آئیے اس فرق کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک لمحے کا توقف کریں۔ اچھا، یہ کتاب تقریباً 1 صدی پہلے لکھی گئی۔ آج کی دنیا میں اس کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کی اہمیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔ آج جب جہاد کی اصطلاح کو اتنا غلط سمجھا اور غلط استعمال کیا جاتا ہے، یہ کتاب اس کا اصل متوازن اور جامع تصور پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کو خود اپنے دین کی صحیح سمجھ دیتی ہے۔ جی، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ انہیں انتہا پسندانہ نظریات کے فریب سے بچاتی ہے۔
یہ ایک علمی جواب ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلام کو تشدد سے جوڑتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خود اسلام کے نام پر تشدد پھیلاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ جہاد کی غیر عسکری شکلوں پر زیادہ توجہ دی جائے، مثلا علمی، سماجی اور سیاسی میدان میں جدوجہد؟ بالکل، مولانا مودودی کا جو فریم ورک ہے وہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ جہاد کا اصل مقصد انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ آج ہمارے معاشروں میں ظلم کی کئی شکلیں ہیں: غربت، ناانصافی، کرپشن، جہالت۔ صحیح۔ ان کے خلاف پرامن اور آئینی طریقے سے جدوجہد کرنا، لوگوں میں شعور بیدار کرنا اور ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب جہاد کی روح کے عین مطابق ہے۔ تو یہ کتاب صرف جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور اخلاقی تبدیلی کا نقشہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ ایک انقلابی منشور ہے جو انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور باہر کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ واقعی یہ گہری اور فکر انگیز گفتگو رہی۔ مولانا مودودی کی یہ کتاب ہمیں سطحی باتوں سے آگے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر جہاد کا ایک مقصد ظلم کے نظام کو ختم کر کے انسان کو انتخاب کی آزادی دینا ہے، تو آج کے دور میں ہمارے اپنے معاشروں میں وہ کون سی فکری، سماجی یا معاشی زنجیریں ہیں جو لوگوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے سے روکتی ہیں؟ اور ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے ایک غیر عسکری مسلحانہ جدوجہد کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔